السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے اس ٹاپک میں ہم خلاصہ کرنے جا رہے ہیں گاڈ فادر ماریو پوزو کی کتاب، اور اس کا پارٹ 3 ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی لاس اینجلس کے ہوٹل سویٹ میں جونی ایک عام خاوند کی طرح سرخ کوچ پر پاؤں پسارے، حسرت سے جلا بھنا، شراب پائے لیٹا، اپنے ہاتھ میں پکڑی اسکاچ کی بوتل سے مسلسل گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس نے ایک گھونٹ بھرا اور اس ذائقے کو برف اور پانی کی کیوب میں منہ ڈالا ختم کر دیا۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ تصورات میں اپنی بیوی کو قتل کرنے کے خواب دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ بھی اگر بیوی صاحبہ کو گھر لوٹ آتی۔ اس وقت بڑی دیر ہو چکی تھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو فون کرتا، اور یہ بھی مضحکہ خیز بات محسوس ہوئی کہ اس لمحے وہ کسی اپنے دوست کو فون کرے جب اس کا کیریئر داؤ پر لگا ہوا تھا۔ کبھی وہ وقت بھی ہوا کرتا تھا جب وہ انہیں ایسے لمحے فون کرتا تو بڑی عزت افزائی خوشی محسوس کرتے، لیکن وہ اس کی ایسی حرکتوں سے بور ہوتے تھے۔ اپنی بوتل کو نگلتے ہوئے آخر اس نے اپنی بیوی کی چابی دروازے میں لگتی سنی۔ وہ چپ چاپ پڑا، اس وقت تک لیٹا شراب پیتا رہا جب تک وہ اس کے سامنے نہ آ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے بہت ہی حسین فرشتوں جیسے چہرے، احساس دلانے والی بنفشی آنکھوں اور نزاکت سے بھرپور سمارٹ جسم کی مالک لگتی تھی۔ اسکرین پر اس کی خوبصورتی کا تو جواب ہی نہیں تھا۔ اسے روحانی شخصیت کا درجہ دیا گیا تھا۔ دنیا بھر کے کروڑوں شائقین مارگاٹ کو خوبصورت چہرے کی وجہ سے اسکرین پر دیکھنے کے لیے پیسے خرچ کرتے۔ کہاں تھی اس وقت تک؟ جونی نے غصے سے پوچھا۔ عیاشی کرنے گئی تھی، وہ بولی۔ وہ اپنے خاوند کی شرابی کیفیت کا صحیح اندازہ نہ لگا سکی تھی۔ یہ سن کر وہ اپنی کاک ٹیلی پر میز اچھل پڑا اور اسے گلے سے پکڑ لیا، لیکن اس کی ساحرانہ خوبصورتی اور دلکش فریب آنکھوں نے اسے موم کر دیا اور اس کا غصہ لمحے بھر میں ختم ہو گیا۔ وہ دوبارہ بے بس ہو کر رہ گیا۔ اس نے مزاحیہ انداز میں مسکرانے کی غلطی کی اور اس کی بیوی کے ہاتھ پہلی کمزوری لگ گئی۔ وہ چلائی، جونی میں فلم بنا رہی ہوں۔ وہ اب ہنس رہی تھی۔ اس نے بیوی کو پیٹھ پر مکہ مارا اور وہ زمین پر گر گئی۔ وہ اس کے اوپر جا پڑا۔ اس نے اپنی بیوی سے سانس لینا چاہا تو اس کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اسے مارتا رہا، بازوؤں اور رانوں پر۔ اس نے نفرت سے مارا جیسے بہت عرصہ قبل اس نے قابل نفرت 9 لڑکوں کو مارا تھا جب وہ نیو یارک کے ایک کچن میں ملازم تھا، اور وہ ایک سخت نوعمر لڑکا تھا، لیکن وہ اسے سختی سے نہیں مار رہا تھا۔ وہ بھی نہیں مار رہا تھا، وہ اس پر کہکے لگا رہی تھی۔ اس دوران اس کا گاؤں اس کی ٹانگوں سے پھسل گیا، جو اریاں ہو گئی۔ کہکوں کے درمیان اس نے طعنہ دیا، کم آن، آؤ اس سے چمٹ جاؤ، تمہیں بھی اس کی ضرورت ہے۔ جونی اٹھ کھڑا ہوا۔ فرش پر حقارت محسوس ہوئی، لیکن اس نے خوبصورتی سے اس کی طرح ساحرانہ شیڈ تھی۔ مارگاٹ رینگ کی ایک طرف ہو گئی، ڈانسر کی طرح چھلانگ لگا کر دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئی۔ وہ طلفلانہ انداز میں مذاق کرتے ہوئے رقص کرنے لگی اور اسے چڑھایا۔ جانی، مجھے ہرٹ مت کیا کرو، کبھی تکلیف نہ دیا کرو، وہ تقریباً سنجیدہ خوبصورتی سے بولی۔ او شہدے حرامی، تم بچوں کی طرح مجھے مار رہے تھے، حتیٰ کہ تم سے محبت بھی بچے کی طرح کرتے ہو۔ ابھی بھی خود کو بڑا گلوکار سمجھتے ہو، بے وقوف کہیں کے۔ بیچارہ جانی، گڈ بائے جانی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی اور جونی نے کمرے میں چابی گھمانے کی آواز سنی۔ جونی فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ بیمار اور ذلت آمیز مایوسی پر غالب آ گئی۔ اس نے سوچا، وہ نیو یارک واپس جائے گا۔ وہاں ایک ایسا شخص موجود تھا جو اسے بچا سکتا تھا، جس کے پاس طاقت، ذہانت، جس کی ایک اشد ضرورت تھی، ایک محبت کرنے والا شخص جس پر وہ ابھی بھی بھروسہ کر سکتا تھا، ڈان کارلیون۔ نیورونی حلوائی جو اپنی شکر کی ڈلیوں کی طرح مختصر
ازواج اپنی بیوی نوخیز بیٹی کیتھرن اور بیکر کے ملازم اریان پر جنگی قیدی تھا اور اسے ڈر کھائے جا رہا تھا کہ نارونی کا غصہ اسے واپس گورنر آئی لینڈ جانے پر مجبور کر دے گا۔ وہ اٹالین آرمی کے ان ہزاروں قیدی نوجوانوں میں سے ایک تھا جنہوں نے امریکی معیشت کے لیے کام کرنے کی خاطر پیرول پر رہا تھا۔ وہ مسلسل اس خوف کا شکار رہتا کہیں یہ پیرول واپس نہ لے لیا جائے، اس لیے وہ وہاں پر مختصر کامیڈین سین پر بھی کرتا رہا۔ تم نے میرے خاوند کو بدنام کیا ہے، تم نے میری بیٹی کو ایک تحفہ نشانے کے طور پر دیا، اس لیے جنگ ختم ہو گئی ہے اور امریکہ تم جیسے گدھوں کو دوبارہ اس کے سلسلے گاؤں بھیج دے گا۔ مجھ پر رحم کریں، میں کماری مریم کی قسم کھاتا ہوں، میں نے آپ کی مہربانی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں آپ کی بیٹی سے بہت احترام کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں کا ہاتھ مانگا ہے۔ میں جانتا ہوں مجھے اس کا کوئی حق نہیں، لیکن اگر مجھے واپس اٹلی بھیج دیا گیا تو پھر بھی میں کبھی امریکہ واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اس نکتہ پر نیزر رونی کی بیوی بول پڑی تھی، اب یہ سب کچھ ختم کرو۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا، تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ سب کچھ ختم کرو، اپنے خاوند سے کہا، تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اینزوت کو یہیں رکھو، فی الحال اسے چھپنے کے لیے ہمارے کزن کے پاس لانگ آئی لینڈ بھی بھیج دو۔ کیتھرین روڑ رہی تھی، اسے اینزو جیسا کوئی خوبصورت شوہر اور کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ اسے اس جیسا دوسرا مرد نہیں مل سکتا تھا جو احترام اور محبت کے ساتھ اس کے جسم کے خاص حصوں پر تھا۔ میں اٹلی جا کر رہنے لگ جاؤں گی، وہ اپنے باپ پر چلائی، اگر آپ نے اینزو کو یہاں رکھا تو میں بھاگ جاؤں گی۔ نیرونی نے اس سختی سے گھورا، وہ پہلے ہی ایک دن اپنی بیٹی کو شاداب بیچاری اینزو کی گاڑی سے رگڑتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ جب اینزو کی بیٹی کے عقب سے کاؤنٹر پر مرتکاب میں اگر تمنا سب قدم نہ اٹھایا گیا تو حالات مزید خراب ہو سکتے تھے۔ اینزو کو ہر قیمت پر امریکہ رہنا چاہیے اور امریکی شہری بن کر رہنا چاہیے۔ اس نے سوچا کہ پورے امریکہ میں صرف ایک ہی شخص اس کے سارے معاملے کا بندوبست کر سکتا تھا، گارڈ فارمن۔ ان سب سے دوسرے بہت لوگ کو ڈان کارلیون کی بیٹی کونی کارلیون کی شادی کے کارڈز وصول ہوئے، جو اگست 1945 کے آخری ہفتے ہونی تھی۔ دلہن کا باپ ڈان ویٹو اگرچہ آئی لینڈ پر بہت واقع بڑے گھر میں رہتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی اپنے پرانے دوستوں کو نہ بھلا پایا۔ دعوت اسی گھر میں ہونی تھی اور جشن سارا دن جاری رہنا تھا، اس بات پر تو کسی نے شک و شبہ